اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد گزشتہ اور پیوستہ جمعے میں حج کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی۔ یہ بتایا کہ حج کا معنی کیا ہے، اور پھر حج کی یہ جو تقسیم ہے حج اصغر اور حج اکبر، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اصل حقیقت میں حج کے معنی ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے، اور ان شرائط ارکان کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اس کو حج کہتے ہیں، جس کو ہم حج اکبر، اور اس کے لیے وقت کا تعین موجود ہے۔ اس وقت سے پہلے نہ حج کر سکتے نہ اس کے بعد کر سکتے۔ عمرہ وہ حج اصغر ہے کہ جس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب آپ چاہیں تو ٹھیک ہو، آپ جائیں کر لیں، اور 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا وقت بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سال کے بعد یا زندگی میں ایک بار ہم حج کرتے ہیں، اس کی اللہ کے نبی نے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ وہ 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، 3 اقسام ہیں اس کی۔ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج فرد ہے، اور یہ تینوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے نکلیں حج کے لیے، تو جب میقات پر پہنچیں تو وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیں، حج کا نہیں، صرف عمرے کا۔ وہ آپ یہاں گھر میں باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر باندھ سکتے ہیں، اور وہاں جہاز کے اندر جدے پہنچنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، جگہ بھی ہے، وہاں احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو میقات سے پہلے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، مکہ معظمہ میں جائیں، اپنے جہاں آپ کا قیام گاہ ہے وہاں بستر سامان وغیرہ رکھیں، اور اس کے بعد امیڈیٹلی آپ حرم شریف میں حاضر ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، اور پھر اس کا طواف کریں۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آپ نفل پڑھیں، آپ زمزم پئیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں۔ جب صفا مروہ میں 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ 2-3 گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے۔ اب وہاں مروہ کے اندر یا واپس ڈیرے پر آ کر آپ حجامت کرا سکتے ہیں، پورا حجامت حلق کرائیں یا قصر کرائیں۔ قصر کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا ٹاک یا موٹی مشین کے ساتھ کر لیں، حلق کے معنی ہوتے ہیں کہ کمپلیٹلی شیو کر، یعنی آپ اس کو مڈا دینا۔ یہ آپ کریں، اس کے بعد آپ نے غسل کیا، اب احرام سے آزاد ہو گئے۔ اب مکہ معظمہ میں ویسے ہی رہیں گے جیسے باقی مکی رہتے، غسل کریں، نہائیں، پھریں، تھریں، جو مرضی کریں جناب۔ وہ حرم کی پابندی تو سب پر ہے، یعنی جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو 2 طرح کی پابندی ہیں، ایک احرام کی پابندی ہے، ایک حرم کی پابندی ہے۔ وہ جو وہاں حرم شریف کا تقاضا ہے وہ پابندی سب پر ہے، باہر سے جائے تو بھی، وہاں رہنے والا ہو تو بھی، وہاں کا احترام سب پر لازمی ضروری ہے۔ جو کام آپ حرم کے اندر نہیں کر سکتے وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ہے احرام کی پابندی، جب آپ نے احرام باندھا ہو تو اس کے کچھ شرائط اور ہیں۔ اب یہ ہوا کہ عمرہ جب آپ نے کر لیا تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اب آزاد ہے، آپ مکیوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں،
اور پھر 8ویں ذوالحج کو جب حج کے لیے آپ مینا کی طرف جائیں گے تو حرم شریف میں جائیں، وہاں نوافل پڑھیں اور وہاں سے یعنی حج کا احرام باندھیں اور وہاں سے نکل پڑیں. اس کو کہتے ہیں تمتع. تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا. تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا. اور وہ فائدہ ہم نے کیا اٹھایا کہ ہم نے یعنی احرام کے یعنی عمرے کے بعد پھر ہم جتنا عرصہ ہمارے مہینہ رہے، ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، وہ جتنا عرصہ بھی ہم ایک آزاد آدمی کی طرح رہے. ہم پر احرام کی پابندی نہیں تھی، پابندیوں سے آزاد تھے، اس لیے ہم نے یہ ایک فائدہ اٹھایا جی. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. جب آپ کو فائدہ اٹھائیں تو پھر اس کی کچھ قربانی بھی دینی پڑتی نا. تو حج تمتع والوں کے لیے قربانی واجب ہے. وہ قربانی وہ نہیں ہے جو صاحب ثروت آدمی یہاں گھر میں رہ کر کرتا ہے. نہیں، وہ تمتع کا جرمانہ ہے. آپ نے فائدہ اٹھایا، قربانی آپ پر واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کو قربانی جو دی جاتی ہے وہ حج فرض کرنے والے پر قربانی کوئی نہیں. اس لیے وہ تو پابندیوں کا شکار رہا، اس نے تو فائدہ اٹھایا ہی کوئی. اسی طریقے سے دوسری قسم ہے حج قران. حج قران یہ ہے کہ آپ نے میقات سے ایک ساتھ حج کا بھی اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھا. قران میں نے ملانا یعنی حج اور عمرے کو دونوں کو آپس میں ملا دیا. آپ جب مکے میں پہنچیں گے تو وہاں پہلا کام آپ نے یہ کرنا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے. لیکن عمرہ کرنے کے بعد مروہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے حجامت نہیں کرانی اور احرام بھی نہیں کھولنا. آپ احرام کے اندر ہیں. اب اس کے بعد آپ ہفتہ رہیں، 2 ہفتے رہیں، 4 ہفتے رہیں، 1 دن رہیں، جو بھی ٹائم لمٹ ہے، اسی احرام کے ساتھ پھر آپ حج کے لیے چلے جائیں گے. وہ احرام نہیں کھولیں گے. تھوڑی پابندی ہے. تمتع میں زیادہ فائدہ ہے. قران میں یہ ہے کہ احرام نہیں کھولنا پڑتا، احرام کی پابندی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے 2 کام کیے نا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا. آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی. اس کے بعد کسی قسم حج فرض کی. آپ یہاں گھر سے نکلے، میقات سے صرف حج کا آپ نے احرام باندھا، کوئی عمرے کا احرام نہیں ہے، تو آپ وہاں جا کر عمرہ بھی نہیں کر سکتے. اب حج ہی کریں گے. جتنا عرصہ وہاں ٹھہریں گے احرام کی صورت میں ٹھہریں گے اور اسی احرام کے ساتھ آپ حج کریں گے. حج سے جب فارغ ہو جائیں گے تو احرام کھولیں گے. اس کے بعد آپ نے جتنے جنگی عمرے کرتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن حج سے پہلے آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اسی کے ساتھ رہتے ہیں. اس کو حج فرد کہتے ہیں، سنگل حج. اب اس بیچارے نے تو بہت ساری قربانی دیا، بہت ساری مصیبت اٹھائی، تو اس کے لیے قربانی نہیں ہے. یہ وہ قربانی کہ جس کا تعلق وہاں کے ساتھ ہے. ایک قربانی وہ ہے کہ جس کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہے، وہ اور ہے. اور یہاں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں، قربانی کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حج علادہ چیز ہے، قربانی علادہ چیز ہے. دونوں کا کوئی کنسرن آپس میں نہیں ہے. یہ اور بات ہے اتفاق سے ٹائم جمع ہو گیا، لیکن قربانی کا حج سے کوئی واسطہ نہیں. حج کا قربانی کے ساتھ یہ جو عام قربانی دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ تمتع کی قربانی اور ہے یا قران کی. وہ قربانی وہ نہیں ہے جو یہاں آپ دیتے ہیں، وہ حج کی قربانی ہے. البتہ وہ دینے کے باوجود اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو آپ کو ایک اور قربانی بھی وہاں دینی پڑے گی تمتع قربانی کے علاوہ بھی، اگر صاحب ثروت ہیں تو مطلب یہ ہے کہ قربانی اور حج کا کوئی کنسر نہیں آپس میں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ قربانی کا وجوب علادہ وقت میں ہوا، حج کا وجود علادہ وقت میں ہوا۔ قربانی کب ہوئی؟ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا۔ قربانی جب کا واقعہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 8-9 برس کے تھے، 8-9 برس کی آپ کی عمر تھی، تو آپ نے خواب دیکھا کہ اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا میں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ قربانی کا معاملہ کا پیش آیا اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں، آج کا فرض ہوا جی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے، بال بچے دار ہوئے، جوان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، باپ بیٹے نے مل کر پھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جب قربانی کا وقت تو خانہ کعبہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ طوفان نوح کے دور میں جب وہ ختم ہو گیا تھا تو اس کا تو نشان بھی نہیں تھا۔ یہ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نشان بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی حدود ہے۔ جبریل نے آ کر اس کی فاؤنڈیشن کی نشاندہی کی۔ انہی بنیادوں پر پھر ابراہیم اور اسماعیل نے یہ کیا کہ اس کو یعنی عمارت کو پروان چڑھایا۔ تو بعد میں خانہ کعبہ کی عمارت بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے خلیل فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آپ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کرنا لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے اپنا گھر بنایا اور تم پر اس کی زیارت فرض کی ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بال بچے دار ہوئے۔ قربانی بہت پہلے کا معاملہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری مخلوق پوری کائنات دنیا میں پھیلی ہوئی، میں یہاں پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دوں تو یہ پہنچے گی؟ یہاں تو آبادی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز آپ دیں، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے کانوں تک ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، باہر صورت اس نے خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ وہ اس وقت دنیا میں پیدا ہو چکا تھا یا ابھی نہیں ہوا تھا، باپ کی پشت میں تھا یا ماں کی رحم میں تھا، یا کئی پشتیں تو کئی رحم پیچھے تھا، اس نے لبیک کے ساتھ آواز دی۔ جب وہ دنیا میں ٹائم آئے گا تو باہر صورت وہ یہ کرے گا کہ اس کے مقدر میں حج ہے۔ قبلہ حافظ صاحب میں جی گلا کر تو ہم چنگیاں نہیں لگتی ہیں، یہ سننے کا کیڑا طریقہ، کدے ادھر لور رکھنے ہو، اتنے آرام نال بہو نا، نہ پانی اور چھوڑو، نمازی آپ پی لیں گے، وہ جنہوں بھوک لگ سی پی لے سی، ہاں تشریف رکھو۔ مطلب ہے بات کر رہے ہیں اول بندے کو نہیں دوت رہن دی تو جڑے ہے نا وہ کدے ادھر سے کدے ادھر، پھر تھوڑے جائے دلچسپی نہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے، میں وہ جی بسم اللہ، یہ رنگ روڈ سے آیا تو کافی ٹریفک زیادہ تھی، میں سے وہاں شفٹ ہوا، وہ کیا ہے ادھر ڈگ پتھ روڈ کی طرف، اچھا وہاں سے سیدھا پھر راؤنڈ بورڈ پر آیا، آگے سے میں نے لیفٹ کیا۔ آج میں نے دیکھا کہ وہاں سماجیوں کی مسجد ہے، بولے خلق خدا جناب، پبلک در پبلک رواں چلی آ رہی ہے جناب، تو بڑی مشکل سے راستہ ملا، اور بڑی ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، بڑی طبیعت خوش ہوئی، مسجد کے لیے آ رہے ہیں۔ آگے پہنچا تو وہ جماعت اسلامی کی مسجد ہے، وہاں دیکھا تو وہاں بھی جم گٹا لگا ہوا، خلق خدا آ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا اس کے آگے پھر جب اس گلی میں پہنچا جناب تو وہاں جو پیچھے مسجد ہے تو وہاں دیکھا دھڑا دھڑ بندے آ رہے ہیں، جلے اتنے پہنچے ہیں تو وہ مطلب بندے مزاج کو نہیں حافظہ، وہ پچھو گلی جو آ رہے ہیں۔ کم از کم بات
یہ ہے کہ جب آپ نے بعد میں عرض کریں گے، یعنی وقت پر مسجد میں جانا، اول وقت میں بیٹھنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز پڑھنے کے لیے جانا، جب جماعت ہو تو پہنچنا، اس سے پہلے بھی مسجد میں پہنچنا، بیٹھنا، چپ کر کے کچھ نہ کرنا بھی مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا؟ مسجدوں کی گل کر رہے ہاں جی، اتنے ہی تو ٹھیک ہے سٹنی نے جڑا میں سمجھنا تیری گل کہ ٹھیک ہے سٹنی جڑی جو یہاں زمین تے آئیاں نہیں آئیاں انہاں لبا کیا انہاں آج کرنا ہے۔ ہاں بات میں گل تہاڈی سننا ہے بڑی گول۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، لیکن بیٹھ کے سننی چاہیے، ٹول پھیر کے نہیں۔ جڑے بیٹھے تھے انہوں نے نہیں پتا، مینوں پتا ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، نماز میں سیکھ کے کھا کے پڑھنی، ٹول پھیر کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال جن جن کے تقدیر میں مقدر میں حج تھا نا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے آواز میں لبیک کہا، وہ بہر صورت اپنی موت سے پہلے حج کریں گے، جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کریں، یا تو کا من کل فجن عمیق، بڑے دور دور کے راستوں سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ہاں جی، دور دور کے راستوں سے آئیں گے۔ اور چنانچہ دیکھ لیں تو حج کب فرض ہوا؟ بعد میں۔ قربانی کب واجب ہوئی؟ بہت پہلے۔ اب اتفاق سے کہ ابراہیم علیہ السلام پر حج فرض ہوا تو آپ کہاں تھے؟ وہی خانہ کعبے کا ہے نا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے تو کہاں؟ مینار کے اندر وہی تھے۔ جگہ اتفاق سے اکٹھی ہوگی، ورنہ قربانی کا حج سے اور حج کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج ایک علیحدہ فریضہ ہے، قربانی ایک علیحدہ سنت ہے، اور دونوں کی حیثیت بھی یکساں نہیں۔ حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر اس بندے کے لیے جو وہاں آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہے، خرچہ رکھتا ہے، اس کے لیے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نمازیں قضا ہوتی ہیں یا نہیں؟ روزے، زکوٰۃ وہ بھی قضا ہوتی ہے، سال میں دینی تھی، آپ نے نہیں ادا کی تو اب اگلے سال جب اس سال کی دیں گے تو قضا کریں گے۔ روزے ٹائم پر نہیں رکھیں گے تو قضا، نماز وقت پر نہیں پڑھیں گے تو قضا۔ حج قضا ہوتا ہے؟ حج قضا نہیں ہوتا، موت سے قضا ہوتا ہے۔ زندگی میں حج کا جب تک آپ کے آخری سانس ہے، آپ کے لیے حج کا ٹائم موجود ہے۔ حج قضا کب ہوگا؟ کہ جب کو بندہ دنیا سے فارغ ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ تو حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اچھی بات ہے آپ ہر سال جائیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ سال میں 2 3 عمرے کریں، اس میں کوئی شرم مذاکرہ نہیں ہے۔ پہلی بار جب آپ نے حج کیا تو فریضہ آپ کا ادا ہو گیا، دوبارہ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے حج کی حیثیت کیا ہے؟ نفل ہے، سنت نہیں، نفل۔ مثال کے طور پر اصل فرض آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد اپنی طرف سے جو کام کرنا چاہتے ہیں آپشنل، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آپ نے برابر ادا کر دی، اس کے علاوہ جو پیسے ویسے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نفل۔ رمضان کے روزے آپ نے رکھ لیے، اس کے علاوہ باقی رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ نفل ہے۔ اصل حج آپ نے کر لیا، اب جو یہ بعد اس کے حج کے لیے جاتے ہیں، حج کیا ہے؟ نفل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہیں، تو فرض کو سمجھ کر نفل کرنا۔ ایک باری حج کیتا نا بہو ہے، دوبارہ حج کرنا ہے، آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں۔ آج کل تو بات کہتے ہیں وہ تقریباً 14-15 ہزار پاؤنڈ لگتے ہیں۔ آپ حج شریف میں جانے کے بجائے
یہ کام کریں کہ آپ کے محلے رشتہ داروں میں کئی لڑکیاں ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی، یہ وہاں پیسے خرچ کریں، ان کی شادی کرا دیں، اس حج سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ عمرہ تو فرض نہیں، ایک بار کیا سنت ہے، ادا ہو گیا، یہ بار بار عمرے کے لیے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے عمرے کے لیے رقم سیو کریں، میں عمرہ کروں گا، جب ٹائم آئے نا تو وہی پیسے کسی یتیم کو دے دیں، عمرے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بار بار حج کرنے کے بجائے اس سے بہتر مقامات ہیں کہ جہاں اس پیسے کو خرچ کریں تو زیادہ آپ کا بھی بینیفٹ ہے، ثواب زیادہ ملے گا، قوم کا بھی اس کے اندر زیادہ فائدہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال حج کے بتا رہا تھا کہ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج کا اور قربانی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ملا لوگوں کو چکر چلاتے ہیں، جی وہ حج کے دوے دہڑے قربانی ہونی چاہیے، وہ اتفاق ایسے ہو گیا ہے۔ حج کا آغاز 8 سے لے کر 13 تک ہوتا ہے، وہ 5-6 دن کے اوپر مشتمل ہے۔ قربانی کا چھری چلائی کا کام ختم ہو گیا۔ قربانی کے لیے شریعت نے 3 دن مقرر کیے ہیں، 10، 11، 12۔ یہ 3 دن قربانی کے، حج کے کتنے دن ہیں؟ کم از کم 5 اور 6، تو دونوں یکساں کیسے؟ قربانی علیحدہ چیز ہے، حج علیحدہ چیز ہے۔ اور اگر حج کے ساتھ قربانی کا تعلق ہو تو پھر قربانی صرف وہاں ہونی چاہیے نا، حج وہاں ہوتا ہے نا، آپ کبھی یہاں بھی آپ نے حج کیا نہیں کرتے نا، اگر قربانی کا تعلق حج سے تو یہاں قربانی کیوں کرتے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا حج کے ساتھ کوئی کنسار میں کوئی تعلق نہیں، یہ علیحدہ سنت ابراہیمی ہے، اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نے اس کو واجب کہا ہے، بعض نے سنت موقدہ کہا ہے، ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہے۔ زادوشی پڑھیے۔ پھر 3 ہمارے کام ہیں جو مالی کام ہے، ہمیں مال دینا پڑتا ہے، ان کے لیے شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا، ایک لمٹ منیمم مقرر کیا۔ اتنے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو یہ کام کرنا آپ پر فرض ہے یا واجب ہے جی، 2 ہی صورتیں ہیں نا۔ اس کے لیے پھر ایک نصاب شریعت نے مقرر کیا، اس نصاب پر 3 چیزیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی واجب کی، یعنی زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، ان تینوں کا کیا ہے؟ نصاب ایک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے، فطرانہ بھی واجب ہے۔ اگر اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قربانی، نہ فطرانہ۔ فرق ایک یہ ہے، اتنے پیسے جو آپ کے پاس ہیں، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، یعنی ان پر آپ کے پاس رہیں اور پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ قربانی اور فطرانے کے لیے اتنے نصاب کا امیڈیٹلی ہونا ضروری ہے، اس پر گھنٹہ بھی گزرنا ضروری نہیں ہے، دن بھی گزرنا ضروری نہیں ہے، سال تو بڑے دور کی بات ہے۔ امیڈیٹلی عید الفطر کے صبح صادق سے پہلے کہیں رات کو آپ کو پیسے مل گئے اور وہ اتنے جو نصاب کو پہنچتے ہیں تو فطرانہ آپ کے لیے واجب ہے۔ آ رہی نا عید، تو عید کے چاند کے اگلے دن آپ کو کہیں سے پیسے مل گئے، پہلے نہیں تھے، اور وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے قربانی واجب۔ یعنی قربانی اور فطرانے کے لیے اس وقت اتنی مقدار میں پیسوں کا ہونا
یہ ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے اتنے پیسوں کا ہونا صرف ضروری نہیں بلکہ ان پر سال گزرنا ضروری. سمجھئے جی. تو قربانی ادا کی جاتی. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو. نصاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو اس نے کسی کا قرض وغیرہ دینا ہے اس قرض کے اندر بینک لون مکان کی مورگیج انکلوڈ نہیں ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے. کسی بندے کا قرض ہے آپ کے ذمہ. اس لیے کہ بینک لون امیڈیٹلی پے ایبل نہیں ہوتا. مورگیج بھی فوری طور پر پے ایبل نہیں ہوتی ہے. وہ منتھلیوں پر مشتمل ہوتی. اس منتھ کی اس مہینے کی منتھلی اس زکوٰۃ کے پیسے سے منا کر سکتے ہیں نصاب سے. اگر وہ ایک لمٹ ہے. مثال کے طور پر 600 پاؤنڈ ہے. 600 پاؤنڈ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, اس سے لیس نہیں. آپ نے یہ کیا کہ جس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی تھی اس مہینے کی آپ نے 50 پاؤنڈ آپ کی مورگیج تھی وہ پے کی, تو باقی کیا رہ گیا؟ زکوٰۃ فارغ. اب نصاب کیا ہوا؟ لیس ہو گیا. اسی طریقے سے اس مہینے کی مورگیج ہے, بینک لون ہے, وہ قسط پے کر سکتے ہیں, یا ہائر پرچیز کی قسط ہے وہ پے کر سکتے ہیں. وہ قرضہ اس میں شمار نہیں ہوتا جی. البتہ پبلک آپ نے کسی بھائی دوست سے کچھ پیسے لیے اور اگر وہ سارے پیسے اس کو دے دیں تو نصاب نہیں رہتا. تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے قرضہ کسی کا ادا کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. آپ اس کو قرضہ دے دیں, کوئی زکوٰۃ پھر پیسے ہوں گے تو دے دیں. یہی شرط ہے نصاب کی, فطرانے کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی. اتنی مقدار میں آپ کو, اب وہ مقدار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی وہ پیسے آپ کے قرضے سے فالتو ہوں. یعنی کسی کا اگر آپ کا کچھ دینا ہے نا, لینا تو نہیں, وہ تو آپ لے لیں جناب. یعنی کسی کا جو دینا ہے وہ اگر منا کریں گے تو اس کی لمٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور وہ کم اتنی ہوئی کہ اب وہ نصاب سے نیچے گر گئی تو کوئی نہیں, نہ آپ پر قربانی ہے نہ آپ پر فطرانہ. لیکن وہ پے کرنے کے باوجود اگر وہ نصاب قائم رہتا ہے تو پھر قربانی بھی واجب ہے, فطرانہ بھی واجب ہے. اب وہ نصاب کیا ہے؟ کیونکہ حضور کے دور میں یہ سکے تو تھے نہیں, یہ روپے تو نہیں تھے, نہ پاؤنڈ تھے, نہ یورو تھے, نہ ڈالر تھے. اس وقت جو لوگوں کا لین دین وہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ سکے تو نہیں تھے. اس وقت لین دین کس سے ہوتا تھا؟ سونے اور چاندی سے. جو سکے ہوتے تھے بنائے ہوئے وہ سونے اور ڈائریکٹ سونے اور چاندی تھے. اب بعد میں یہ ہوا کہ جب یہ دنیا نے ترقی کی, ملک بنے, ایک ملک کا دوسرے کے ساتھ یہ تجارتی معاہدے ہوئے, ساری باتیں ہوئی, لین دین کا قصہ شروع ہوا. ایک آدمی تجارت کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے, ملک میں جاتا ہے, اگر سونے چاندی کے سکے اٹھانے پڑیں گے تو ساتھ گدھا رکھے گا اٹھانے کے لیے, یہ دشوار ہے نا. پھر انہوں نے اس کا کوئی متبادل چیز سوچی. متبادل یہ سوچی کہ ہم کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں, لیکن کرنسی نوٹ جو چھاپیں گے ہر ملک یہ معاہدہ کرے گا بین الاقوامی کہ اس کے خزانے میں جتنا سونا جتنا چاندی موجود ہے اس سے زیادہ کہ وہ نوٹ پرنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. اتنے چھاپے گا جتنا سونا چاندی ان کے پاس موجود ہے. کہ اصل دولت جو ہے وہ کیا ہے؟ سونا چاندی, نوٹ نہیں ہے.
यही वजह है कि नोटों के ऊपर लिखा नहीं होता आई प्रॉमिस, ये नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिसके पास ये नोट है उसको ऑन डिमांड मैं पे करूंगा। जब वो डिमांड करेगा तो फरमाते हैं कि सम ऑफ 10 पाउंड। अच्छा, 10 पाउंड का नोट चाहे कि है, वो कह रहे हैं ये 10 पाउंड नहीं है, ये आप उठा रखें, जब पेश करेंगे तो हम इसके बदले में आपको सम ऑफ 10 पाउंड, सम ऑफ 20 पाउंड, 50 पाउंड आप पे करेंगे। ये जो कागज है ये पैसे नहीं है, ये रसीद है। जैसे चेक बुक नहीं, एक आदमी को किसी को पैसे चेक लिख कर देता है, 1000 पाउंड 2000 पाउंड है जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਮਸੀਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਸੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ऐसी ना ही लगे ना फटकड़ी, कागज लिख के दे दो। 12 वो भी एक तरह की रसीद होती है। तो उसके बाद ये छापेंगे। असल दौलत क्या है? सोना चांदी। सोने का निसाब है 7 तोले। 1 तोला होता है 11 ग्राम का। आमतौर पे हमारे यहाँ जो सोना बिकता है वो 10 ग्राम वगैरह मैट्रिक सिस्टम है ना, तो ये तोले का जो पुराना सिस्टम है ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है। तो उसका यानी प्रोग्राम है 7 तोले। 7 तोले आपके पास सोना हो या इक्वल, उसकी जितनी कीमत है उतने पैसे आपके पास महफूज हों और कर्जे से फालतू हूं, तो आप पर फितरान भी वाजिब है, कुर्बानी भी वाजिब है। साल गुजर जाए तो ज़कात भी फर्ज है। या फिर चांदी, चांदी का निसाब है 52 तोला जी, 52 तोले चांदी होगी तो आप साहिब निसाब होंगे। अब सवाल यह है कि हम अपने निसाब का कंसर्न सोने से रखें या चांदी से रखें। 7 तोले चांदी की कीमत, सोने की कीमत और है, 52 तोले चांदी कीमत और है। लॉट ऑफ डिफरेंस, दोनों की प्राइस में बहुत बड़ा गैप है, फर्क है। अब हम क्या करें? हम जो निसाब अपना मुतय्यन करना चाहते हैं वो सोने के साथ करें या चांदी के साथ करें? बात समझ गए ना? कभी कभी ऐसे होता है कि आप गैरेज में जाते हैं, इसको क्या हुआ, मुख क्या जी? हाँ जी, 12 लोग बैटरी डालते हैं, आप सुने। यानी हम क्या करेंगे? बता मैं आपको ये रहा था कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने जाते हैं जी। जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ये मुख्तलिफ जो गैरेज हैं उनके अपने रूट, अपने तौर तरीके होते हैं जी। मुझे जो तजर्बा पता है वो ये है कि वो ये करते हैं कि 36,000 माइल की आपको गारंटी देते हैं जी। 36,000 माइल तक अगर गाड़ी के अंदर कोई खराबी हो तो वो कंपनी बेचने वाले जो गैरेज वाले हैं उसके जिम्मेदार है। अगर 36,000 नहीं तो 3 ईयर, 3 साल की गारंटी और 36,000 की। आगे को लिखते हैं एनी गो फास्ट। 3 साल पहले गुजर जाएं, गाड़ी गाते 1,000 मील चलाई तो गारंटी खत्म। 1 साल में आपने 40,000 मील चला ली तो साल वाला मामला कैंसिल। समझ गए ना जी? अब हमें देखना है कि लेस प्राइस किसकी है। अगर चांदी की कीमत कम है तो निसाब वो है, सोने की कीमत कम है तो निसाब कम है।
وہ کہتے ہیں نا کہ جو پہلے آتا ہے اس کے ساتھ وہ سروس اس کو پہلے دی جاتی ہے. تو اب اس کا حساب لگا لیں. 52 تولے چاندی کی قیمت 600 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں بنتی. یہ جو چاندی ہے تو 400-500 پاؤنڈ کی تولا ہے نا. وہ تو 7-5 مطلب ہے کہ 6-5-7-5-35 وہ 3-7 تولے جو سونا ہوگا وہ تو 3,500 پاؤنڈ کا ہے تقریباً. 52 تولے چاندی کتنے کی؟ 600 پاؤنڈ کی. تو اب لیس کیا ہے؟ چاندی. اب ہم نصاب اس کو رکھیں گے. اگر سونے کی ویلیو چاندی سے کم ہے تو میرے نصاب میں وہ ہے. اگر چاندی کم ہے تو نصاب میں وہ ہے. اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اگر قرضے سے فالتو ہے تو فطرانہ بھی آپ پر واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. ادروائز اگر اتنی مقدار نہیں ہے تو نہ قربانی آپ کے لیے ضروری ہے نہ فطرانہ ضروری ہے. اور قربانی بھی فیملی کے لیے نہیں ہوتی. فیملی افراد, قربانی افراد, فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ ہر فرد کا ہوتا ہے نا, پرسن وائز. قربانی بھی افراد کی ہوتی ہے. کن افراد کی؟ کہ جن کے پاس اتنے پیسے ہیں. خاوند کے پاس ہے, بیوی کے پاس نہیں, تو صرف ایک قربانی. بیوی بھی کام کرتی, اس کے بعد بھی پیسے, خاوند کے بعد, دونوں کی 2 قربانی ہیں. بیٹے 4 رہتے ہیں, چاروں کام کرتے ہیں, چاروں صاحب نصاب ہیں, تو قربانی 4-2 6. ایک کو قربانی نہ زیادہ نہ کم نہیں چلتا. یہ قربانی پرسن وائز ہے. جو بندہ صاحب نصاب ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کے لیے قربانی واجب ہے. یہ ایک فیملی کے لیے قربانی نہیں. یہ ہمارے یہاں پاکستان میں خدا معاف کرے ہمیں بیوقوفی, جو ایک بکرا 2-2, 3-3 لاکھ کا لے کر قربانی دیتے ہیں, اور بھگتا کتنا ہے؟ ایک ہی بندہ. میں نے پچھلے ہفتے پاکستان پیسے بھیجے. میں نے کہا چلو اپنی قربانی والدین کی بھی کر دیتے ہیں, سسرال سارے کو معاملہ کرتے ہیں. میں ہر سال کرتا ہوں. وہ اکاڑے میں نے کچھ احباب ہے ان سے پوچھا. میں نے کہا وہاں کیا ریٹ ہے؟ انہوں نے بتایا مجھے کہ تقریباً 1,50,000 کا بیل, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, 2 لاکھ کا